کے اوپر عابد شیر علی کو چیلنج کرتے تو علیحدہ بات ہے ان کی پارٹی، لیکن انہوں نے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن اس کو چیلنج کیا کہ حالانکہ آپ کو پتا اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بڑا رول ہے پارلیمنٹ کی ورکنگ میں نہیں، اور یہ کرنے والا جو شخص ہے، لیٹس بی فیئر، یہ بہت ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، ہاں نہیں بہت روان نہیں ہے، نہ اچھا سردار صاحب ایک بڑے سیزن، وہ سن لو انہوں نے کیا کہا، مجھے افسوس جی بالکل سردار آصف احمد علی کی بات سنتے ہیں۔ آپ رولز آف بزنس پڑھیں، قومی اسمبلی کے جو رولز آف بزنس ہیں، چیئرمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے رولز آف بزنس میں، وہ صرف ایک اور ممبر ہے، 17 ممبر کی کمیٹی میں وہ بھی ایک ممبر ہے، اور وہ کمیٹی ہی اسے چیئرمین بناتی ہے، اور چیئرمین کا کوئی رول نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ میٹنگ بلائے اور ایجنڈا پیش کرے، بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ فیڈرل اسلامک پارلیمنٹری نظام ہے، پارلیمنٹری نظام میں ڈویژن آف پاورز ہیں، مقننہ انتظامیہ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی، وہ انتظامیہ نہیں اس کو چلانے کی اجازت ہے، انتظامیہ مقننہ کو نہیں چلا سکتی۔ اب ایک شخص اٹھ کے اور وہ اپنے حکم چلانے شروع کر دے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا، تو وہ سراسر رولز آف بزنس قومی اسمبلی کے جو ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا نصرت صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے تو بعد میں وزیر بنے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سابق چیف جسٹس، بلکہ چیف جسٹس کیا وہ جج بھی نہیں رہے، ڈوگر صاحب، ان کی بیٹی کا معاملہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آیا تھا، عابد شیر علی نے بڑا ہارڈ سٹینڈ لے لیا تھا اس کے اوپر کہ میں اس کو، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کی یہی اس کے اوپر، یہ تو آپ کہتے ہیں نا، یہ اس وقت بھی جو وزیر تعلیم صاحب تھے نا، وہ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے، اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، اسی طرح کے ہمیں بتا رہے تھے کہ مقننہ انتظامیہ، عدلیہ، اسٹینڈنگ کمیٹی، سینٹ، نیشنل اسمبلی، ہر کسی کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور کسی کو دوسرے کے اختیار میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آج وہی اسی کے اوپر آئے، کبھی باپ بچا رہے تھے ایک ڈوگر کورٹ کو جو کٹ پتلی تھی آپ کے ہاتھ میں فیصلے دے رہی تھی، اس وقت آپ ریئل جوڈیشری کو آپ علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی یہی یعنی آرگومنٹس دیے جا رہے تھے۔ آج جب جعلی ڈگری ہولڈرز اپنے ایم این ایز کو بچانا ہے، اس وقت بھی تاخیر کا شکار کرنا ہے، بچا نہیں سکتے، تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بہت دیانتداری سے بتا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے بہت سال پارلیمان کو کور کیا ہے۔ سردار صاحب نے جو سپینر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ ڈالا ہے، یہ اس پروسیس کو اتنا لٹکا دے گا۔ ان دا مین ٹائم میں آپ کو ایک بیہودہ بات کرنے والا ہوں، آپ شاید اس پہ اعتبار نہیں کریں گے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چیزیں بہت جلدی سے چیئرمین ایچ ای سی اور حکومت کے درمیان مکمکاو کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، کیا وہ فاروق لغاری صاحب جو ان کے بھائی ہیں، ان کی رہائی سے آپ کر رہے ہیں؟ ان کی رہائی یا ملاقات جو پرائم منسٹر ملاقاتیں جو ہو گئی ہیں، دیکھو بات سنو میری، یہ بھی مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرد مجاہد نکلیں گے، ان کی بھی بس، میں نے بڑے مرد مجاہد بنتے بنتے دیکھے ہیں نا۔ یہ صاحب ہفتے کے دن لوگ یہاں پہ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے، کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے، اور انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو ای میلز بھیجیں، جاوید لغاری صاحب جی، اور یہ کہا کہ آپ کیوں میرے کاز کو لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں مروائیں گے مجھے، آپ ٹھہریں۔ وہ لوگ بڑے دل برداشتہ ہوئے، ان میں سے کچھ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کی ملاقاتیں ہو گئیں، جب ملاقاتیں ہو گئیں تو پھر ایک اور جلوس تھا جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ آئیے اور پبلک میں اپنی بات کیجئے۔ لغاری صاحب نے ان کو پیغام دیا کہ ذرا آپ اپنی کیمپین جاری رکھیں، ایک طرف ان کو کہہ رہے تھے کہ میرا کاز نہ لیں، تو یہ پریشر رکھیں، آپ میری مدد کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب مشتاق منہاس صاحب، اگر ایچ ای سی ایک خود مختار ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، آج کے زمانے میں اپنی ویب سائٹ بنائیں، ٹرانسپیرنسی کا دور ہے، روزانہ کہیں، اس کے اوپر ہو کہ آج ہمیں فلاں کی ڈگری، اور خالی پولیٹیشین کی نہیں۔ اگر فرض کرو آپ ایک عام شہری کے طور پر یہ کہتے ہو کہ جی مجھے اس ڈاکٹر کی ڈگری پہ شبہ ہے،
مجھے اس وکیل کی ڈگری پہ شبہ ہے. اچھا ویسے سردار آصف احمد علی صاحب انہوں نے بھی کوئی ڈگری شگری لی ہوئی ہے؟ ہاں کوئی چیک کرائیں؟ اور نہیں وہ جینون میں جینون ہوگی. اچھا نہیں یہ میں تمہیں میں نے پہلے کہا دیکھو میں خورشید شاہ صاحب کی انفیئر کبھی نہیں ہو سکتا. خورشید شاہ صاحب بھائی وزیر تعلیم رہے ہیں سندھ میں بھی یہاں پہ بھی, وہ بھی کچے پہ پیر رکھنے والے نہیں. آپ پتہ نہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن سردار آصف احمد علی ایک پڑھاکو آدمی ہے, علم سے پیار کرنے والے آدمی ہیں. جتنا میں انفیئر بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے اس کے اوپر بات غلط کاز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوئے, غلط کاز کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.